السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ دیوبندی، اہل حدیث یا پھر خارجی وغیرہ ان لوگوں کو امام بنا کر ان کے پیچھے ہم نماز پڑھیں تو ہمارا نماز پڑھنا کیسا ہے، ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یا پھر ہم پر اور بدرجہ والا گناہ پڑے گا، یا ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے یا حرام ہے، کیا ہے۔ یہ لوگ جو ہے باہر جاتے ہیں، وہاں جا کر کام کرتے ہیں، امام نہیں مل پاتا ہے اہل سنت والجماعت کا، ملتا ہے تو خارجی امام یا پھر اہل حدیث والا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں انہوں نے کئی مقام پر فرمایا ہے اہل حدیث، دیوبندی وغیرہ کے بارے میں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو کیا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت، یہ جلد ہے 6، صفحہ نمبر 339 پر ہے، فرماتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں، نماز اس کے پیچھے مکروہ ہے تحریمی، اور جو اس حد تک پہنچ گئی تو اقتدا اس کی اصلاً صحیح نہیں ہے۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 486 ہے، ایک سوال ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ جو شخص اسماعیل دہلوی مصنف تقویۃ الایمان کو حق جانتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا ہے، اگر اس کی ضلالت و کفریات پر آگاہی ہو کر اسے اہل حق جانتا ہو تو خود اس کی مثل گمراہ بددین ہے اور اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں۔ اگر نادانستہ بھول کر پڑھ لی تو جب اطلاع ہو اعادہ واجب ہے۔ فرماتے ہیں اگر بھول کر نماز پڑھ لی اہل حدیث کے پیچھے تو جب یاد آ جائے اس وقت اعادہ اس کا واجب ہے۔ اور ایک عربی لفظ استعمال کرتے ہیں، کما هو الحکم الی آخر، جیسا کہ یہی حکم تمام ان اعدائے دین کا ہے جو بدعتی، فاسق، مرتد اور فساد پھیلانے والے ہیں۔ آئیے ایک دوسری جگہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، کئی مقام پر فرمایا ہے، ایک مقام پر فرمایا ہے، سوال آیا ہے، فی الواقع فرقہ غیر مقلدین گمراہ بددین ضالین مفسدین ہیں، انہیں امام بنانا حرام ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا منع ہے، ان سے مخالطت یعنی ان سے میل جول رکھنا گویا کہ آگ ہے۔ صورت مذکورہ سوال میں انہیں مساجد میں ہرگز نہ آنے دیا جائے، یہاں تک کہ فرمایا ہے کہ وہ اگر مسجد میں آنا چاہیں تو انہیں مسجد میں نہ آنے دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ وعدہ لیا ہے کہ وہ میرے گھر کو صاف رکھیں۔ اب یہ گمراہ لوگ، کافر لوگ ہی آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے مسجد تو گندی ہوگی ہے۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں، غرض یہ اس کا شرک پھر رسالت ہے، اس کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھی جائے، والعیاذ باللہ تعالی رب العالمین۔ تو ماشاءاللہ اب آپ کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہوگی کہ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے۔ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے ہم تو سرے سے ہماری نماز ہوگی ہی نہیں، دوبارہ نماز ہم پر پڑھنا واجب ہے، ہم دوبارہ۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اگر ہم کسی وہابیہ مسجد میں پہنچ گئے تو ہم اپنی تنہا نماز پڑھیں اکیلے، نہ کہ ان کے پیچھے ان کو امام بنا کر، ان کو امام بنا کر ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہمارے مقررین حضرات نے کیا فرمایا ہے کہ وہابیہ کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، تو آئیے ان کو ہم سنتے ہیں۔ مقتدی اور امام کا عقیدہ یہ شرائط میں سے ہے۔ امامت کی 6 شرطیں ہیں، کون امام ہو سکتا ہے، کتنی شرطیں؟ 6۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مقتدی اور امام کا عقیدہ ایک ہو۔ اگر دونوں کے عقیدوں میں فرق ہے نماز قائم ہوگی۔ بس مشکات شریف کی حدیث سن لو اور یہ مسئلہ یاد کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے قبلے کی سمت میں تھوکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، لوگوں کو بلا کے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہماری مسجد میں امام ہے، ہمارے محلے میں۔ فرمایا آئندہ اس کو امام نہ بنانا، آئندہ اس کو امام، حدیث کہاں ہے؟ مشکات شریف میں، آئندہ اس کو امام نہ بنانا۔ کیوں؟ اس نے قبلے کی سمت کی تعظیم نہیں کی۔
قبلے کی نہیں، قبلے کی جس طرف قبلہ ہے اس سمت، کچھ لوگ سمت بولتے ہیں، اس سمت کی تعظیم نہیں کی، لہذا یہ امامت کے لائق نہیں۔ یقیناً وہ صحابی ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے صحابی ہوگا مسلمان، اس نے توبہ کی ہوگی، معافی ملی ہوگی، مگر قانون کیا بن گیا؟ جو قبلے کی سمت کی تعظیم نہیں کرتا وہ امامت کے لائق اونچی۔ مجھے ایک سوال کا جواب دینا، قبلہ یا اس کی سمت افضل ہے یا میرا نبی افضل ہے؟ اونچی، سب کا جواب چاہیے، میرا کہنا نہیں، صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ تھاما اور کہا اے کعبے تو مجھے بہت پیارا ہے، مگر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مرد مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ مرد مومن کی عزت زیادہ کعبے سے، تو جس کا کلمہ پڑھ کے کوئی مرد مومن بنتا ہے اس نبی کی کتنی عزت، تو جو کعبے کی سمت کی تعظیم نہیں کرتا، حضور نے فرما دیا اس کو امام نہ بنانا، تو جو میرے نبی کی تعظیم نہ کرے، اونچی، وہ کہیں بھی امام لگ جائے وہ امامت کے لائق اونچی، اس کے پیچھے نماز پڑھنی۔ آپ کہیں گے کہ جائز ہے یا دوہرا لیں، آپ تو یہ پوچھیں گے میں جس قسم کا سنی ہوں مجھ سے یہ پوچھو کہ بد عقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے گناہ کتنا ہوگا، مجھ سے یہ پوچھو، یہ نہ پوچھو کہ ہو جائے گی یا نہیں، یہ پوچھو کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے پہ عذاب کتنا ہوگا۔ کیوں کہ جب آپ کہو گے پیچھے اس امام کے، تو جو نبی کا گستاخ ہے اس کو امام کہنا اللہ کو دکھ دینا ہے یا نہیں؟ اونچی، تو جو اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دے ہم اس کو امام بنائیں گے؟ ہمارا امام کون ہے؟ جو نبی کا غلام ہے۔ جب مکہ میں حج کے لیے میں مکہ شریف گیا تو بڑی خاص نظر مجھ پہ رکھتے ہیں، اتنا خیال تو میرا مرید بھی نہیں کرتا جتنا وہ کر، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں الگ نماز پڑھا، ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز بڑی اعلیٰ عبادت ہے۔ کہا بھائی نماز تو بہترین عبادت، نماز پہ کوئی جھگڑا نہیں، نمازی الگ الگ، پرابلم نماز نہیں ہے، پرابلم نمازی ہے۔ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں نے 3 دن تک مسجد نبوی پہ قبضہ کیا، 3 دن تک حضرت علی نے خلافت قبول نہیں کیا، 3 دن تک انہی کا امامت کرتا رہا۔ امام المسلمین عثمان غنی کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسجد نبوی میں، یاد رکھنا 3 دن تک مسجد نبوی میں عثمان غنی کے قاتل اور بلوائی نماز پڑھاتے رہے۔ سارے صحابہ 3 دن تک اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے، تو مسجد نبوی میں کب نماز نہ پڑھی جائے یہ ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے۔ 3 دن کے بعد حضرت علی آ گئے، سارے صحابہ گھر سے نکل کر کے باہر آئے۔ میں پوچھتا ہوں جماعتی، کیا صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب معلوم نہیں تھا؟ ثواب اتنا ہے، ثواب اتنا ہے، ابے نماز میں ثواب ہے، نمازی کیسا ہے؟ کیا تو امام حسین سے زیادہ جانتا ہے جماعت کی فضیلت؟ کربلا میں 2 جماعت ہو رہی، 20,000 کی جماعت الگ ہے، 70 کی جماعت الگ ہے، 40 لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور 15,000 20,000 ادھر پڑھ رہے ہیں، نماز دونوں جگہ ایک ہے، پھر جماعت الگ الگ کیوں ہے؟ نمازی الگ الگ، بتا نمازی کیسا ہے تب اس کے پیچھے جائیں۔ نماز تو اعلیٰ ترین تھی، ہے اور رہے گی۔ ہر جگہ یہ سوال ہوتے ہیں کہ کیا وہابی دیوبندی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ سب کے پاس یہ مسائل آتے ہیں اور لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، جماعت کا ثواب چلا جائے گا، سنی مسجد نہیں ہے، جمعہ کیسے پڑھے؟ محترم حضرات، بالفرض اگر آپ کو سنی امام کہیں ملے ہی نہ تو نہ آپ کے اوپر جماعت واجب ہے، نہ جمعہ واجب ہے، نہ عید واجب ہے۔ خاص کر کچھ لوگ کئی لوگ میسج کرتے ہیں سعودی سے، کویت سے کہ حضرت یہاں سنی مسجدیں نہیں ملتی، ہم جمعہ کیسے پڑھے، عید کیسے پڑھے؟ تو ہمارا سمپل سا جواب، امام سنی نہیں تو نہ جماعت واجب، نہ جمعہ واجب، نہ عید واجب۔ جو چیز تم پر واجب ہی نہیں ہے اس کے پیچھے تم لڑتے کیوں جاتے ہوئے؟
اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے، میں نے یہ جو جملہ کہا وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے میری غلطی ہوئی ہو تو، ہم ان کے پیچھے صرف اور صرف اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ انہوں نے ہمارے آقا کو اپنے جیسا بشر بتایا، یہ ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو غیب نہیں دیا، اللہ نے نبی کو طاقت نہیں دی، نبی ہمارے جیسے بشر ہیں، حضور علیہ السلام کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہو، جیسے گاؤں کے چودھری کے کرتے ہو۔ اسماعیل دہلوی کا نام سنا ہے آپ نے؟ وہابیوں کا امام، اس نے تقویت الایمان میں لکھا کہ اللہ کے نزدیک کسی نیک بندہ کوئی بھی ہو، کتنا ہی چہیتا بندہ ہو یا کتنا ہی عظیم فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے نزدیک چپل سینے والے کی قدر بھی اس کی نہیں، چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اب نبی کو، فرشتے کو، ولی کو چمار سے زیادہ ذلیل، اللہ کے نزدیک چمار سے زیادہ ذلیل ہے، مطلب چمار کی عزت نبی سے زیادہ ہے، یہی کہنا چاہتا ہوں۔ جو آدمی اپنے نبی کے بارے میں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہے کہ چمار سے زیادہ ذلیل ہے، اس کو تم کیسے امام بناؤ گے یار؟ ذرا سوچئے کیسے امام بناؤ گے؟ پھر یہ کہنا کہ نہیں 27 درجہ ثواب ہے، مکہ شریف میں ایک نیکی کا 1 لاکھ تو 27 لاکھ کا ثواب مس ہو جاتا ہے۔ ارے محترم، نبی کی عظمت کی وجہ سے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، صحیح ہے کہ نہیں؟ صرف نبی کی محبت میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ارے وہ 1 لاکھ ثواب بھی نبی ہی کے صدقے میں ملا ہے۔ نبی نے فرمایا تبھی جماعت کا ثواب زیادہ ہے۔ ارے جس نبی کی عظمت کے صدقے میں تم اس ثواب کو چھوڑتے ہو، اللہ 27 لاکھ نہیں چاہے تو 27 کروڑ عطا فرما دے گا، کیونکہ اللہ کے حبیب کی محبت میں تم نے اکیلے نہیں نماز پڑھی۔ تو اکیلے نماز پڑھیے اس امید پر کہ یا اللہ تیرے حبیب کے گستاخوں کے پیچھے نماز پڑھ کر ہم اپنے ایمان کو برباد نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم نے اکیلے نماز پڑھی، تو انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو 27 کروڑ درجہ عطا فرمائے گا۔ تو آپ کبھی اس کی فکر مت کیجئے، وہابی، غیر مقلد، اہل حدیث، ان کا ایمان ہی نہیں تو ان کے پیچھے نماز کہا؟ پھر آپ نے ان کو امام بنا لیا تو اس کو مقتدا، پیشوا، مسلمان مان لیا، اور جس کا عقیدہ حد کفر تک پہنچ گیا، جس کا عقیدہ کفریہ ہے، اس کو مسلمان ماننا ہی خود کفر ہے۔ تو آپ ثواب کے پیچھے جاتے ہو، لیکن پتا چلا کہ بد عقیدے کو آپ نے مسلمان مان لیا، کافر کو آپ نے ایمان والا مان لیا، پھر اس کو اپنا امام بھی مان لیا، تو اپنے ایمان کی آپ خبر لیجئے۔ تو سیفٹی تو اسی میں ہے کہ آپ سنی امام نہ ملے تو نماز اکیلے پڑھے، اور اگر آپ 3-4 لوگ ہوں تو آپ آپس میں جماعت کر کے آپ جماعت کا ثواب حاصل کر لیجئے، ہرگز وہابی کے پیچھے مت پڑھیے۔ کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ نہیں کچھ مسجدیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم کو پتہ نہیں کہ امام سنی ہے یا وہابی، سنی ہے یا دیوبندی ہے، ہم کو پتہ نہیں، تو ایسی جگہوں پہ ہم کیا کریں؟ تو احتیاط تو یہی ہے کہ ایسی جگہ پہ بھی اکیلے ہی نماز پڑھے۔